اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو اس حدیث سے اس پر کیسے استدلال کیا جائے گا؟ اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال استدلال کرنے والوں نے استدلال کیا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے رد عمل میں اس حدیث کو موضوعات میں لیا۔ ابن جوزی کے مزاج میں بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح شدت تھی، بہت زیادہ شدت تھی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں بھی غیر معمولی شدت تھی۔ ایک بات یاد آئی، کل میں نے اتمو اور افقو اور فاتمو کا لفظ جو کہا تھا کہ اس سے ان کا استدلال ہے، ان کا استدلال ہے، پھر میں نے کہا کہ دونوں اماموں کا استدلال صحیح نہیں، تو بعض طالب علموں کو یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے ان کے چہروں سے محسوس کیا کہ بعض طالب علموں کو یہ بات ناگوار گزری کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال صحیح نہیں۔ روز میں کہتا ہوں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا استدلال صحیح نہیں، تو کوئی نہیں بولتا، کسی کو ناگواری نہیں ہوتی۔ دو چار شافعی ہیں ان کو ناگواری ہوتی ہوگی، لیکن جب یہ کہا امام ابو حنیفہ کا یہ استدلال صحیح نہیں، تو میں نے محسوس کیا بات کے حوالے سے کہ انہیں یہ بات ناگوار گزری، امام ابو حنیفہ کا استدلال صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں سمجھو، جیسے دیگر ائمہ کرام کے بارے میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہ استدلال صحیح نہیں، امام احمد کا یہ استدلال صحیح نہیں، امام شافعی کا یہ استدلال صحیح نہیں، اگر ایسی بات کہی جائے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے تو چاروں کو برابر رکھنا چاہیے، ورنہ یہ اندھی تقلید ہے۔ کہ ان تین بزرگوں کے بارے میں یہ کہی جائے کہ تمہیں کوئی تمہارے چہروں کو شکن نہیں پڑتا، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کہی جائے تمہارے چہروں کو شکن پڑتا ہے، تو اندھے مقلد، اس لیے اندھے مقلد مت بنو، اعلیٰ وجہ مسیرت مقلد بنو۔ اور پھر جب اس کے دلائل یہ غور کرو کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ امام مالک کا استدلال صحیح نہیں، اس کی جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ دلیل صحیح یا نہیں؟ امام احمد کا استدلال صحیح نہیں، امام شافعی کا استدلال صحیح نہیں، امام ابو حنیفہ کا استدلال صحیح نہیں، تو اس کی دلیل پیش کی جائے گی، دلیل میں غور کرو کہ دلیل وہ صحیح ہے نہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ تقلید علی وجہ البصیرت ہے، تقلید اندھی نہیں ہے۔ اندھی تقلید تو کون کریں گے بیچارہ، جن کو دلائل سے کوئی مس نہیں ہے۔ آپ عوام تھوڑی، آپ تو اہل علم ہیں اور دین کے حاملین ہیں، آپ کو سارے دین کو سمجھنا ہے اور دین کی تطبیق کرنی ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں کے دریچے اور کھڑکیاں بند ہو جائیں گی تو پھر غور کون کرے؟ دوسری بات، جب یہ یاد رکھو کہ ائمہ کے جو استدلالات ہیں وہ خود ائمہ کے نہیں، یہ استدلال بعد کے علماء نے بڑھائے۔ یہ اہم بات ہے، اسے یہ بتانی ہے در حقیقت ائمہ کی جو استدلالات ہیں وہ ائمہ نے خود نہیں کیے، یہ تو بعد کے لوگوں نے استدلالات بڑھائے ہیں۔ کچھ استدلالات خود ائمہ سے مروی، جیسے امام مالک علیہ الرحمہ سے کچھ استدلالات موطا میں ہیں، کچھ المدونۃ الکبریٰ میں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے باتوں پر کچھ استدلالات کتاب العلم میں کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے خود تو کوئی فقہ کی کتاب لکھی نہیں، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ نے جو کتابوں میں امام اعظم کا مذہب مدون کیا ہے تو کسی کتاب میں کوئی استدلال نہیں۔ الجامع الصغیر پڑھ لو، الجامع الکبیر پڑھ لو، زیادات پڑھ لو، زیادات الزیادات پڑھ لو، سیر کبیر پڑھ لو، سیر صغیر پڑھ لو، ساری کتابیں کوئی استدلال نہیں، مسئلہ 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 مسئلہ۔ ہاں مبسوط میں بعض جگہ امام محمد علیہ الرحمہ نے استدلالات کیے ہیں، مبسوط پڑھو تو مبسوط چھپ گئی، اس مبسوط میں بعض جگہ امام محمد نے امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیلیں بیان کی، اور موطا محمد نے اور کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں، یہ بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، امام محمد کی دو کتابیں ہیں، موطا محمد اور کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، ان میں بھی امام اعظم کے قول کے بعض استدلالات ہیں۔ یہ چند استدلالات تو ائمہ سے مروی ہیں، باقی ہر مسئلے کی جو دلیلیں جوڑی گئی ہیں یہ بعد کے بزرگوں نے جوڑی، اور انہوں نے اپنے ذہن سے جوڑی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے کون سی دلیل ذہن میں رکھ کر یہ مسئلہ بیان کیا، انہیں کچھ پتہ نہیں۔
یہ تو انہوں نے اپنے اندازے سے، ہر مذہب کے ماننے والے علماء نے اپنے اندازے سے اپنے ائمہ کے قول کو دلیلوں کے ساتھ مدلل کیا۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ امام شافعی کا استدلال صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے لیے شوافی نے جو استدلال پڑھایا وہ صحیح نہیں۔ یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال کا مطلب یہ امام ابو حنیفہ کا استدلال صحیح نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے قول کے لیے جو بعد کے فقہا نے دلیل جوڑی ہے یہ استدلال صحیح نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کی نظیر پہلے گزری کہ کاسانی نے، طحاوی نے، ابن نجیم نے اور بہت سے حضرات نے استنجا بالاحجار میں تکلیف واجب نہیں، اس کی دلیل جوڑی کہ حضور نے ابن مسعود سے 3 ڈیلے منگوائے، وہ 2 لائے، 1 روثہ لایا، اور اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ ہم نے کہا یہ استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ مسند احمد میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے روثہ پھینک دیا اور فرمایا یہ 3 دفعہ لکھی۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ استدلال صحیح نہیں، یہ جو استدلال ہے یہ تو بات کی فقہا نے جوڑا ہے۔ امام طحاوی نے استدلال کیا ہے، علاء الدین کاسانی نے استدلال کیا ہے، ابن نجیم مصری نے استدلال کیا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل، ان کے قول کا استدلال یہ صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ کہ جن بزرگوں نے یہ دلیل بیان کی یہ دلیل بیان کرنا صحیح نہیں۔ قول اپنی جگہ پر ہے، قول اپنی جگہ پر ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ذہن میں کیا دلیل ہے وہی جانتے ہیں۔ لہذا کسی بھی امام کے قول کی دلیل غلط ہونے سے قول غلط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دلیل ان ائمہ کی بیان کی ہوئی نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل ان ائمہ نے بیان کی ہوتی تو دلیل غلط ہونے سے قول غلط ہوتا، مگر وہ اقوال جو ہیں ائمہ کے بغیر دلیل کے ان کے ذہنوں میں دلیل ہے، مگر وہ دلیلیں کتابوں میں نہیں نقل ہوئی ہیں۔ اور یہ چاروں مذہب میں چاروں اماموں کے اقوال کے جو دلائل بڑھائے گئے تو بعد کے علماء نے بڑھائے۔ لہٰذا جب یہ جملہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یعنی جن بزرگوں نے اس حدیث کو فقہو کے لفظ کو امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل بتائی یہ صحیح نہیں، اور جس نے اتموا کا لفظ امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کی دلیل بیان کی یہ صحیح نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ استدلالات جس نے جوڑے ہیں یہ جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اور دونوں اماموں کے اپنی جگہ پر ہے، امام ابو حنیفہ کا قول اپنی جگہ پر ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے آئندہ جملے کا مطلب سمجھو، یہ کہے کہ امام مالک کا استدلال صحیح نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام مالک نے خود یہ استدلال کیا ہے اور وہ صحیح نہیں۔ امام مالک کا استدلال یعنی ان کے قول کے لیے مالکیہ نے جو استدلال بڑھایا ہے یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو موضوعات میں شامل کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ریئیکشن اور رد عمل، کیونکہ ان کے مزاج میں سختی تھی۔ اس لیے جب صوفیوں نے ربانیت پر آبادی چھوڑ کر جنگل میں جا کر پہاڑوں میں بیٹھ جانے پر پوری زندگی وہیں گزار دینا عبادت میں اس مسئلے پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے تو انہوں نے رد عمل میں کہا یہ حدیث موجود، اس لیے ابن جوزی کا یہ فیصلہ صحیح، امام ترمذی کا فیصلہ صحیح کی روایت ضعیف، اور یہ صوفیہ کا استدلال ربانیت پر یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور باغ میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے لیکن دنیا سے بے تعلق کہاں ہو گئے، دنیا کے دوسروں کے جھمیلوں سے حضور کے جھمیلے زیادہ تھے، لہذا ربانیت پر کیسے اس سے استدلال کیا جائے۔ اب سوال ہے کہ پھر حضور کو باغ میں نماز پڑھنا کیوں پسند تھا؟ موٹی سی بات ہے، خوشگوار آب و ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، باغ میں سینچائی ہوتی ہے تو بہترین دھیمی دھیمی ہوا چلتی ہے، سکون ہے، کوئی شور و شرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، یہ ماحول کا پرسکون ہونا اور ماحول کا اچھا ہونا یہ سبب ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر، یہ راوی کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے من قبل حفظه، حافظہ اس کا ٹھیک نہیں تھا،
لہذا یہ تو بہت بڑی جرانی ہوئی. قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر بن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاه في الحيطان. قال ابو داود يعني البساطين، یہ حيطان کا ترجمہ کیا باغات. قال ابو عيسى حديث معاذ حديث غريب. یہ غریب دو معنی کرتے ہیں. غریب بمانا ضعیف بھی ہے اور غریب بمانا فلاں جگہ سے لے کر آخر تک ایک ہی سند ہے. دونوں معنی یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں. غریب میں دونوں معنی اکٹھا ہو، ضعیف کے معنی بھی ہے اور سند میں تفرد یہ معنی بھی ہے. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر. والحسن بن أبي جعفر یہ لفظ غلط چھپ گیا. والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. باب ما جاء في سترة المصلي. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن ابيه. ان کے ابا ہیں حضرت طلحہ. یہ ان کا نام ہے طلحة بن عبید اللہ. یہ عشر مبشرہ میں سے اور مشہور ہیں طلحة الفیاض. بڑے سخی تھے. وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر نمازی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے بقدر کوئی چیز ڈال لے، سترا بنا لے، تو پھر نماز پڑھتا رہے اور سترے کے پرے سے جو گزرے اسے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. یہ حدیث شریف ہے. جب آدمی نماز پڑھے کسی ایسی جگہ میں جہاں یہ احتمال ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا، جیسے آپ اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں یہ احتمال اور اندیشہ ہے کہ کوئی آگے سے گزرے گا، تو آگے آپ سترا ڈال دیں. سترا کیسا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 1 ہاتھ لمبا، اس سے کم نہیں، اور کم سے کم اس شہادت کی انگلی کے بقدر موٹا. ایسی کوئی چیز آپ اپنے سامنے رکھ لیجیے. آپ کی ایک ہی چیز ایک ہاتھ نیچے ایک ہی چیز رکھ لیجیے، یہ سترا ہوگی. پھر اس سترے سے پرے کوئی گزر رہا ہے گزرنے دو. آپ اپنا خیال اس سترے کے اندر روکیے. یہ مطلب اس حدیث کا کہ آپ اپنا خیال روک لیجیے. آپ سترے سے آگے دیکھیے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. علماء کرام نے سترے کی یہی حکمت بیان کی ہے. یہ سترا ہے ربط خیال کے لیے، کیونکہ کوئی چیز ایسے آگے آڑ نہ ہو تو نظر بے تکلف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جب ہم نے ایک آڑ کر دی، اب ہم اپنی نظر کو خود یہاں تک روک لیں گے، آگے دیکھیں گے. لہٰذا آگے جس کو گزرنا ہو گزرتا ہے ہماری وجہ سے. یہ مطلب ہے حدیث شریف کا کہ آپ سترا ڈال لیجیے اور سترا ڈال کر ربط خیال کر لیجیے. آپ اپنا خیال اسی سترے تک رکھتے، آگے خیال دوڑائیے مت، دیکھیے ہی مت. اور جو آگے پرے گزرتا ہے گزرنے دیجیے اس کا آپ کی بلا سے. یہ حدیث شریف کا مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم وضع سے آپ غلط فہمی نہ رکھیں تو نیچے یوں رکھ دیا. وضع کے معنی ہے کھڑا کرنا، گاڑنا. چھاپا ڈال لیں، نیچے کی رکھ لیں، اب گاڑنے کی ضرورت نہیں، بغیر گاڑے پڑی رہے. ابو داؤد شریف میں رکھنے کی روایت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز گاڑنے کے لیے نہ ہو تو آپ لکیر کھینچ لیں. یہ ابو داؤد میں روایت ہے. اور لکیر کھینچنے کے 2 طریقے ہیں. سترے کی طرح سے یوں لکیر کھینچیں اور پھر نماز پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ محراب کی طرح سے لکیر کھینچیں اور پھر نماز پڑھیں. یہ ابو داؤد میں روایت آئے گی اور وہاں یہ بحث آئے گی کہ احناف کے یہاں لکیر کھینچنا کافی ہے سترے میں یا نہیں. استاد بتائے گا کہ احناف کے لکیر کھینچنا کافی نہیں. لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا ربط خیال، اس ربط خیال کے مقصد کے لیے کافی. آپ ایک دائرہ کھینچ لیجیے
اور دائرہ کھینچ کر نماز پڑھ لیجیے اور دائرے کے اندر اپنی نگاہ کو اپنے خیال کو منہ کر لیجیے، آگے جسے جانا ہو جائے. لہذا وہ خط کھینچنے کی جو روایت ابو داؤد میں ہے وہ ہے روایت اور صحیح روایت ہے. لہذا وہ بھی اگر مجبوری ہو، اصل تو یہ ہے کہ آپ سترا گاڑیں اور مجبوری ہو تو آپ اس طرح سے محراب کی طرح سے خط کھینچ کر کے ربط خیال اس کے ذریعے سے ہی پیدا کر سکتے ہیں. اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند. اب آپ کے سامنے کجاوا ہے ہی نہیں، لہذا میں نے بتایا کہ ایک ہاتھ لمبی. فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَلَا يُبَالِ، اس پہ یا نہیں، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، اس سترے سے آگے کون گزر رہا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں. پرواہ نہ کریں یعنی آپ وہاں تک خیال، نظر اور خیال تک خیال ہی نہ لے جائیں، آپ اپنے خیال کو سترے کے اندر باندھ دیں. وفي الباب عن ابي هريره وسهل بن ابي حثمه وابن عمر وصبرة بن معبد وابي جحيفة وعائشة قال ابو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. حدیث تو آئی نہیں اور بغیر حدیث کے حضرت نے مسئلہ ذکر کر دیا کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کی نماز ہو تو ہر نمازی کو اپنے سامنے سترا کھڑا نہیں کرنا، امام اپنے سامنے سترا کھڑا کر دے گا اور وہی امام کا سترا ساری جماعت کے لیے کافی. امام مالک علیہ الرحمہ اکیلے اختلاف کرتے ہیں اور وہ تعبیر بدلتے ہیں کہ امام کا سترا ساری جماعت کے لیے کافی ہے. نہیں، امام کا سترا امام کے لیے اور امام نمازیوں کا سترا، خود امام سترا ہے مقتدیوں کا. یہ امام مالک کی تعبیر ہے کہ امام کا سترا امام ہی کے لیے اور امام مقتدیوں کا سترا. لیکن حدیث شریف میں یہ تعبیر آئی ہے کہ امام کا سترا مقتدیوں کے لیے سترا ہے، یعنی جماعت کی نماز میں صرف امام کا آگے سترا قائم کر لینا یہ کافی ہے، وہی سترا مقتدیوں کے لیے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام مالک نے جو تعبیر بدلی ہے وہ کیوں بدلی ہے، غور کرو. امام کے سامنے کچھ نہیں، اب اگر سامنے سترا نہیں ہوگا تو اپنے خیال کو کیسے باندھے گا؟ تو اس نے سترا قائم کر دیا، اپنا خیال وہاں باندھ دیا اور مقتدیوں کے سامنے تو امام کھڑا ہے تو مقتدیوں کا خیال تو خود امام تک آلریڈی بندھا ہوا ہے. اگر مقتدیوں کا خیال امام سے آگے جائے تو کیا نماز پڑھ رہا ہے، کیا جماعت سے پڑھ؟ مقتدیوں کا خیال تو از خود پہلے ہی سے امام تک بندھا ہوا ہے. لہذا مقتدیوں کو سترے کی ضرورت نہیں ہے، سترے کی ضرورت فقط امام کو ہے تاکہ وہ کھڑا کر کے اپنا خیال باندھ لے، اور مقتدیوں کا خیال تو امام تک بندھا ہوا ہے. اس لیے امام مالک نے یہ تعبیر کی کہ امام کا سترا مقتدیوں کا سترا نہیں، یعنی جیسے امام نے اپنے سترے تک خیال باندھا مقتدی بھی اپنا خیال اس سترے تک باندھے نہیں، مقتدیوں کا خیال تو اپنے امام تک بندھا ہوا ہے. لہذا امام کا سترا امام کے لیے ہے اور امام مقتدیوں کو یہ سترا ہے، یعنی مقتدیوں کو اپنا خیال امام تک باندھنا. مگر دوسرے بزرگوں نے وہی تعبیر اختیار کی ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے کہ امام کا سترا قوم کے لیے سترا ہے. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. یہ مسئلہ ہے کہ جماعت کی نماز میں ایک سترا کافی ہے امام کے لیے، ہر مقتدی کو سترا نہیں رکھنا، یہ مسئلہ ہے. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بھاری گناہ ہے. کتنا بھاری؟ وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابي النضر عن بشر بن سعيد. بشر بن سعید ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت زید بن خالد جوہنی صحابی جو ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ایک دوسرے صحابی کے پاس، ابو جوہن کے پاس.
ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے پاس بھیجا، جاؤ ابو جہل سے جا کر یہ پوچھو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں آپ نے حضور سے کیا حدیث سنی؟ چنانچہ وہ گئے، سوال کیا، انہوں نے وہ حدیث سنائی، یاد کر کے لا کر انہوں نے پہنچائی۔ عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي۔ حضرت ابو جہل نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ کتنا بڑا گناہ ہوا، ماذا علیہ، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے یعنی بوجھ لے کہ کتنا بڑا گناہ ہوا، تو وہی کا وہی 40 ٹھہرا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ یعنی کوئی جگہ ایسی کہ بس نمازی کے سامنے ہی سے گزرا جا سکتا ہے اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں کہ نمازی کے نماز سے فارغ ہو رہے تو کھڑے رہو، جو فارغ ہو جائے گزرو۔ ایک یہ ہے کہ فوراً گزر جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آدمی گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہاں وہ 40 ٹھہرا رہے۔ 40 کیا؟ ابو النضر راوی ہیں، وہ بھول گئے ہیں کہ 40 کیا، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، راوی بھول گیا۔ لیکن ایک دوسری حدیث باب میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے کہ 100 سال ٹھہرا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال۔ قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه۔ قال ابو النضر لا ادري من بھول گیا، لا ادري قال 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنة۔ وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابي جهيم حديث حسن صحيح۔ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لئن يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي والعمل عليه عند اهل العلم قريب المرور بين يدي المصلي ولم يروا۔ دو مسئلے سمجھ لو، ایک ہے مرور، گزرنا، اس کے لیے انگریزی لفظ ہے کراس کرنا، یعنی دائیں سے آ کر بائیں طرف جانا یا بائیں سے آ کر دائیں طرف جانا، یہ مرور اور گزرنا۔ ایک یہ ہے کہ بالکل نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی وہ وہاں سے ہٹ جائے، یہ مرور نہیں ہے، ہٹنا چاہیے۔ لیکن اس میں طالب علم بدماشی کرتا ہے، اس نے سلام پھیرتے وقت کنکیوں سے دیکھ لیا کہ پیچھے ایک آدمی، اب وہ اونٹ کی طرح سے یوں اٹھے گا اور اٹھ کر یہ اٹھتے پانی شروع ہو جائے اور پھر پیچھے دیکھے وہاں محاذہ ہو گئی، پھر بھی کرتا ہے۔ یہ طالب علم بدماشی کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں طالب علموں کو۔ اس لیے اللہ کی صفت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی یہ صفت ہے سورہ مومن میں، یعلم خائنۃ الاعین، نگاہیں جو چوری کرتی ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو مخفی راز ہیں اللہ انہیں بھی جانتے ہیں۔ تو ایسا ہیلا کر کے کس کو دھوکہ دے رہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے مسئلہ صحیح سمجھو کہ اگر واقعی بالکل محاذات میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہٹ سکتا ہے، یہ مرور بین یدی المصلی نہیں۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ رومال ہے، ایک آدمی کے سامنے گزرنا ہے تو پہلے رومال لے کر کے لمبا ہاتھ کر کے لٹکا دیا اور پھر یوں جا کر کے رومال لے کے چلے گئے۔ یہ مولویوں کا ہیلا ہے، اور مولوی جب ہیلے پر آتا ہے تو بدترین ہیلا کرتا ہے، مولوی سے زیادہ بدترین ہیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ ہیلوں پر آتا ہے، بنی اسرائیل کو ستیہ ناش مولویوں نے کیا، بنی اسرائیل کو جو ستیہ ناش کیا تھا مولویوں نے کیا۔ مولوی جب سنورتا ہے تو کائنات کو سنوار دیتا ہے،
اور مولوی جب بگڑتا ہے تو ساری کائنات کو لے ڈوبتا ہے. اس لیے یہ ہیلا کوئی ہیلا نہیں، کیونکہ جب آپ نے ہاتھ لمبا کر کے رومال لٹکایا تو اس کی نماز میں تو خلل پڑ گئے. جو آگے سے گزرنے کی ممانعت اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل نہ پڑے، اور جب آپ نے ہاتھ لمبا کر کے لٹکا دیا تو اس کی نماز میں تو خلل پڑ گیا. لہٰذا یہ ہیلا کوئی ہیلا نہیں. اسی طرح سے ایک چھڑی ہے ہمارے پاس، ہم نے ہاتھ لمبا کر کے نمازی کے سامنے گاڑ دی، پھر الگ ہو گئے، پھر گزر گئے، پھر چھڑی لے کے چلے گئے. یہ بھی وہی ہیلا ہے مولویوں کا. اس لیے اللہ کے لیے ایسے ہیلوں سے بچو، ایسے مقصد سمجھو، شریعت کی روح، احکام کی روح اور حدیثوں کا مقصد سمجھو کہ نمازی کی نماز میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. رومال لٹکانے سے بھی خلل پڑتا ہے، اسی طریقے پر چھڑی گاڑنے سے بھی خلل پڑتا ہے. خود آدمی پہلے سے چھڑی گاڑ کر لے، سترا لے تو اس کا ذہن رکا ہوا، اس نے خیال باندھ رکھا ہے. لیکن دوسرا آ کر کے رومال لگتا ہے، چھڑی گاڑے تو اس سے اس کا خیال کہاں سے اس کو مرتبط ہوگا، اس کی نماز میں تو خلل پڑ گئے. لیکن بہرحال نمازی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. رمضان میں اعتکاف شروع ہوا ہے، اب یہ کہ رسم چل گئی ہے، ایک رسم چل گئی ہے رمضان میں فلاں پیر صاحب کا اعتکاف اور فلاں پیر صاحب کا اعتکاف، اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. یہ ایک رسم اس زمانے میں رسم چلی ہے. اسلام کی ماضی کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں. حضور کے زمانے سے لے کر یہاں تک دیکھ لو، اس کی کہیں نظیر نہیں ہے. یہ 5-25 سال سے سلسلہ شروع ہوا ہے. رمضان میں اعتکافی اجتماعی اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اور وہ اعتکاف کیا پورا میلہ ہوتا ہے. اور اس اعتکاف میں یہ حرکتیں مولوی بہت کرتے ہیں، وہ سامنے سے گزرا رومال لٹکا دیا اور چلے گئے. تو اس لیے اسے سمجھو کہ یہ ہیلا کچھ نہیں ہے، نمازی کو نماز میں آپ نے خلل ڈال دیا. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ، یعنی اس سامنے سے کسی کے گزرنے سے نمازی کی نماز باطل نہیں ہوئی.